ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار قال الله عز وجل في كلامه المجيد يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله يا أيها الذين آمنوا اصبروا وصابروا ورابطوا واتقوا الله لعلكم تفلحون وقال تعالى في موضع آخر والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر محترم حاضرین جمعہ، برادران اسلام، قابل قدر بزرگوں، دوستوں اور عزیز طلبہ، دنیا کا ہر شخص یہ چاہتا ہے کہ وہ اپنے میدان میں کامیابی کا جھنڈا گاڑے، جس میدان میں بھی ہوئے اس میدان میں وہ کامیاب ہو، کامران ہو۔ اگر وہ مسلمان اور مؤمن ہے تو اس کی خواہش ہوتی ہے کہ دنیا و آخرت دونوں کے اندر اسے کامیابی ملے۔ کوئی بھی شخص یہ نہیں چاہتا کہ اس کا شمار ناکاموں میں ہو۔ کامیابی کی خواہش ہر شخص کی ہوتی ہے، لیکن کامیاب کیسے ہونا ہے، اس کے اصول و ضوابط کیا ہیں، کس طرح ہم زندگی گزاریں تاکہ دنیا و آخرت کے اندر کامیاب ہو سکیں۔ اکثر و بیشتر لوگ یا تو ان چیزوں کی پرواہ نہیں کرتے، ان چیزوں کو نہیں جانتے، یا پھر ان پر عمل نہیں کرتے۔ ایک مسلمان ہونے کے ناطے ہمارا فریضہ یہ ہے کہ ہم کتاب و سنت کے اندر اس کا جواب تلاشیں۔ اللہ رب العالمین نے قرآن کریم کے اندر اس کے اصول و ضوابط بیان کیے ہیں۔ اگر ہم کامیاب ہونا چاہتے ہیں تو کس طرح کامیاب ہو سکتے ہیں، اللہ رب العالمین نے اس کی بہترین رہنمائی کی ہے۔ اللہ رب العالمین کا ارشاد ہے سورہ آل عمران کی آخری آیت میں، اللہ رب العالمین ارشاد فرماتا ہے یا ایھا الذین آمنوا اصبروا وصابروا ورابطوا واتقوا اللہ لعلکم تفلحون۔ اس آیت میں اللہ رب العالمین نے 4 اصول بیان کیے ہیں کامیاب ہونے کے۔ اگر ہم چاہتے ہیں کہ کامیاب ہوں تو کس طرح کامیاب ہو سکتے ہیں، اللہ رب العالمین نے اس آیت کریمہ کے اندر اس کے 4 اصول بیان کیے ہیں۔ یا ایھا الذین آمنوا اصبروا وصابروا ورابطوا واتقوا اللہ لعلکم تفلحون۔ اے ایمان والو، تم صبر کرو، وصابروا اور صبر کرنے کے میدان میں عزم و استقلال کے ساتھ جمے رہو۔ ایسا نہیں کہ چند دنوں تک صبر کیا، ایک مرحلے تک صبر کیا اور پھر صبر کا دامن چھوڑ بیٹھے۔ وصابروا یہ صبر سے ایک اونچا درجہ ہے، اس سے بعد کا مرحلہ ہے کہ اس پر مصابرت برتیں۔ انشاءاللہ آگے اس کی تفسیر سلف صالحین نے کیا کی ہے، مختصراً اس پر بھی روشنی ڈالی جائے گی۔ تیسرا اصول کیا ہے، ورابطوا اور استقامت کے ساتھ میدان پر ڈٹے رہو۔ رباط کہتے ہیں مورچے پر ڈٹے رہنے کو۔ جنگ کے میدان میں عموماً اس کی ضرورت پڑتی تھی
کہ کچھ لوگ ایسے ہوں جو مورچے پر ڈٹے رہیں اور اپنے ساتھیوں کی دشمن سے حفاظت کرتے رہیں. یہ عموماً رباط کا معنی کلام عرب کے اندر پایا جاتا ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث کے اندر رباط کا ایک اور معنی بیان کیا ہے جو کہ صحیح مسلم کے اندر وارد ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اسباغ الوضوء علی المکارہ، جن جگہوں پر پانی پہنچانا انسان کو ناگوار گزرتا ہے ان جگہوں پر بھی وضو کا پانی پہنچائے. خصوصاً سردی کے ایام میں وضو کرنا خصوصاً فجر کی نماز میں آسان نہیں ہوتا. اس کے باوجود مکمل طور پر جس طریقے پر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں تعلیم دی ہے، ایک بندہ راتوں کو اٹھ کر وضو کرتا ہے. وَكَثْرَةُ الْخُطَىٰ إِلَى الْمَسَاجِدِ، مسجدوں کی طرف بکثرت چلنا، نماز کی غرض سے، عبادت کی غرض سے بکثرت مسجدوں کا چکر لگانا. وَإِنْتِظَارُ الصَّلَاةِ بعد الصلاة، اور ایک نماز پڑھی ہے دوسری نماز کا انتظار ہے. ایک نماز کے بعد دوسری نماز کے انتظار میں بندہ بیٹھا ہوا ہے مسجد کے اندر. تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں فَذَلِكُمُ الرَّبَاطُ، تو یہ بھی ایک مرابطہ ہے اور میدان پر ڈٹے رہنا ہے، مورچے پر جمے رہنا ہے. تو اس آیت کے اندر اللہ رب العالمین نے رباط کا حکم دیا ہے، جس کا ایک معنی حدیث کے اندر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بیان کیا ہے کہ نماز کے اندر ہم اپنے آپ کو جمائے رکھیں. ایک نماز پڑھی ہے پھر دوسری نماز کا انتظار کرتے رہیں. اگر دنیا داری میں مشغول ہو رہے ہیں تو اس کے باوجود نماز سے غافل نہ ہو جائیں. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس حدیث میں، جس حدیث میں 7 لوگوں کے بارے میں بیان فرمایا ہے کہ جو اللہ رب العالمین کے عرش کے سائے تلے قیامت کے دن جگہ پائیں گے، ان میں سے ایک کون ہے؟ رجل قلبہ معلق فی المساجد، ایسا بندہ جس کا دل مسجدوں کے اندر لٹکا ہوا ہے. اللہ رب العالمین اس بندے کو اپنے عرش کے نیچے قیامت کے دن جگہ دے گا. تو اس آیت کے اندر اللہ رب العالمین نے کامیابی کا ایک اصول یہ بیان کیا کہ بندہ نماز کا ہمیشہ انتظار کرتا رہے، دنیا کے اندر مشغول ہونے کے باوجود نماز سے غافل نہ ہو. اور آخری اصول اللہ تعالیٰ نے یہ بیان کیا وَاتَّقُوا اللَّهَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ، اللہ رب العالمین کا تقوی اختیار کرو. نتیجہ کیا ہوگا؟ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ، تم کامیاب ہو جاؤ گے. اگر ہم کامیاب ہونا چاہتے ہیں تو اللہ رب العالمین کا بیان کردہ یہ طریقہ ہے، اللہ رب العالمین کا بیان کردہ یہ اصول ہے. اگر ہم ان اصولوں پر چلیں تو اللہ رب العالمین کا وعدہ ہے کہ ہم کامیاب ہو جائیں گے. یہ کامیابی ہمیں دنیا میں بھی ملے گی اور یہ کامیابی آخرت میں بھی ملے گی. اور حقیقت میں جو کامیابی ہے وہ آخرت کی ہی کامیابی ہے. اللہ رب العالمین کا ارشاد ہے کل نفس ذائقۃ الموت وانما توفون اجورکم یوم القیامہ فمن زحزح عن النار وادخل الجنۃ فقد فاز وما الحیاۃ الدنیا الا متاع الغرور. ہر شخص کو موت کا مزہ چکھنا ہے. کوئی بھی ایسا بندہ چاہے وہ لاکھ کوشش کر لے، علم و ہنر کے کسی بھی مرتبے پر کیوں نہ پہنچ جائے، اپنے آپ کو اگر موت سے بچانا چاہے تو موت سے نہیں بچا سکتا. دنیا کے اندر بہت سارے لوگوں نے یہ کوشش کی کہ اپنے آپ کو موت سے بچائیں. ابھی حال ہی میں ایک بہت بڑے سائنسداں کی وفات ہوئی تھی جنہوں نے ہر طرح کی کوشش کر لی تھی کہ اپنے آپ کو موت سے بچانا ہے، لیکن وہ بھی اپنے آپ کو موت سے نہیں بچا سکتے. یہ اللہ رب العالمین کا اصول ہے، کوئی بھی شخص اپنے آپ کو موت سے نہیں بچا سکتا. موسیٰ علیہ السلام کو اللہ رب العالمین نے یہ خاص اختیار دیا تھا کہ آپ ایک گائے کی پیٹھ پر ہاتھ رکھیں اور آپ کے ہاتھ کے نیچے جتنے بال آ جائیں گے آپ کو اتنی عمر اور دی جائے گی. موسیٰ علیہ السلام نے پھر ارشاد فرمایا، سوال کیا کہ اس کے بعد پھر کیا ہوگا؟ تو فرمایا کہ اس کے بعد مرنا ہی ہے. تو انبیاء کرام بھی موت سے اپنے آپ کو نہیں بچا سکے. تو ہم اور آپ لاکھ کوشش کر لیں اپنے آپ کو موت سے نہیں بچا سکتے. کل نفس ذائقۃ الموت، یہ اللہ رب العالمین کا اصول ہے، اللہ رب العالمین کا قاعدہ ہے. ہر شخص کو موت کا مزہ چکھنا ہے. وَإِنَّمَا تُوَفَّوْنَ أُجُورَكُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ، اور اللہ کے سامنے سب کو پیش ہونا ہے. جس کا جس طرح عمل ہے اللہ تعالیٰ کے سامنے پیش ہونے کے بعد اس کو پورا بدلہ دیا جائے گا. اگر نیک عمل ہے تو اسی طرح اس کو بدلہ دیا جائے گا، عمل برا ہے تو اس کا بدلہ بھی اسی طرح ہوگا. فَمَنْ زُحْزِحَ عَنِ النَّارِ وَأُدْخِلَ الْجَنَّةَ فَقَدْ فَازَ، جو شخص جہنم سے بچ گیا، جہنم سے نجات مل گئی اور جنت میں کسی طرح داخلہ مل گیا، حقیقت میں یہی بندہ کامیاب ہے.
فمن زحزح عن النار وادخل الجنہ فقد فاز. حقیقت میں کامیاب کون ہے؟ یہی بندہ کامیاب ہے. ایک بندہ دنیا کے اندر ہر طرح کی نعمتوں کے اندر رہے، دنیا کی ہر طرح کی نعمتیں اسے حاصل رہے اور آخرت کے اندر اسے کامیابی نہ ملے تو یہ کوئی کامیابی نہیں ہے. لیکن اس کے بالمقابل ایک دوسرا بندہ ہے، مصیبتوں کی تکلیفوں کی زندگی گزارتا ہے، لیکن آخرت کے اندر اگر وہ کامیاب ہے تو حقیقت میں یہ بندہ کامیاب ہے. فمن زحزح عن النار وادخل الجنة فقد فاز. حقیقی کامیابی یہی کامیابی ہے کہ آخرت کے اندر بندہ کامیاب ہو جائے. تو ہم کس طرح کامیاب ہو سکتے ہیں؟ اللہ رب العالمین نے اس آیت کے اندر اس کا اصول بیان کیا ہے کہ یا ایھا الذین آمنوا اصبروا وصابروا ورابطوا واتقوا اللہ لعلکم تفلحون. اے لوگو صبر کرو، اس پر ڈٹے رہو. ایک نماز پڑھی ہے پھر دوسری نماز کا تمہیں انتظار رہے. دنیا داری میں مشغول ہو کر اللہ رب العالمین کو نہ بھول جاؤ اور اللہ رب العالمین کا تقوی اختیار کرو تو تم کامیاب ہو جاؤ گے. سورۃ العصر کے اندر اللہ رب العالمین نے اسی چیز کو بیان کیا ہے، والعصر ان الانسان لفی خسر الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. اللہ تعالیٰ عصر کی قسم کھاتے ہوئے فرماتے ہیں ان الانسان لفی خسر، کہ تمام لوگ گھاٹے میں ہیں، سب خسارے میں ہیں، لیکن سوائے چند لوگوں کے. کون ایسے لوگ ہیں جو خسارے میں نہیں ہیں؟ الا الذین آمنوا، جو اللہ رب العالمین پر ایمان لائے، وعملوا الصالحات، اور نیک عمل کیے، وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر، ایک دوسرے کو حق کی تلقین کرتے رہے، وصیت کرتے رہے، اور ایک دوسرے کو صبر کی تلقین کرتے رہے، صبر کی وصیت کرتے رہے. تو یہ لوگ ناکام نہیں ہیں، یہ لوگ خسارے میں نہیں ہیں، یہ لوگ گھاٹے میں نہیں ہیں. حقیقت میں یہی لوگ کامیاب ہیں جنہوں نے صبر کا دامن پکڑے رکھا اور صبر سے کبھی بھی دور نہیں بھاگے. حقیقت میں کسی بھی میدان میں کامیاب ہونے کا یہی اصل نسخہ ہے کہ بندہ صبر کے ساتھ اس پر جمع رہے. اگر صبر کا دامن چھوڑ دیا تو وہ کبھی کامیاب نہیں ہو سکتا، چاہے کسی بھی میدان کے اندر ہو، چاہے دنیاوی میدان میں ہو، بلکہ آپ پوری انسانیت کی تاریخ اٹھا کر دیکھ لیں، چاہے مسلمانوں کے اندر ہو یا غیر مسلموں کے اندر ہو، کوئی بھی بندہ جو ترقی کے کسی منزل تک پہنچا ہے انہوں نے یہی طریقہ اختیار کیا تھا کہ اپنی زندگی کے اندر صبر کو انہوں نے لازم پکڑا ہوا تھا. کتنی تکلیفیں آئیں زندگی کے اندر، لیکن کبھی بھی صبر کا دامن انہوں نے نہیں چھوڑا اور آخر انہیں کامیابی ملی. لیکن ایک مسلمان ہونے کے ناطے جیسے کہ میں نے کہا کہ حقیقی کامیابی ہماری یہی ہے کہ آخرت کے اندر ہم کامیاب ہو جائیں، دنیا کے اندر بھی کامیاب ہو، آخرت کے اندر بھی کامیاب ہو. اور جو لوگ یہ صبر کا دامن پکڑے رہتے ہیں، صبر کرتے رہتے ہیں، اللہ رب العالمین نے ان کے لیے بے شمار اجر رکھا ہے. اللہ رب العالمین کا ارشاد ہے انما یوفی الصابرون اجرهم بغیر حساب. قیامت کے دن صبر کرنے والوں کو اللہ رب العالمین بلا حساب و کتاب بدلا دیں گے. سلف صالحین کہا کرتے تھے کہ کسی بھی عمل کے بارے میں ہم نہیں جانتے جس کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے یہ وعدہ کیا ہو کہ اس عمل کے کرنے والے کو بلا حساب بدلا دیا جائے گا سوائے صبر کے. صبر ایک ایسا منفرد عمل ہے جس کے بارے میں اللہ رب العالمین نے یہ وعدہ کیا ہے انما یوفی الصابرون اجرهم بغیر حساب. صبر کرنے والوں کو اللہ رب العالمین بغیر حساب کے اس کو بدلہ عطا کریں گے. یہ فضیلت صبر کے علاوہ کسی دوسری عبادت کے حق میں نہیں آئی ہے. بعض علماء نے روزے کے تعلق سے یہی باتیں کی ہے جس میں اللہ رب العالمین کا ارشاد ہے جو حدیث قدسی ہے الصوم لی وانا اجزی بہ، کہ بندہ روزہ میرے لیے رکھتا ہے اور میں ہی اس کا بدلہ اسے دوں گا. بعض علماء نے اس کی تفسیر یہ کی ہے کہ دوسرے اعمال اللہ رب العالمین فرشتوں کے ذریعے اس کا بدلہ بندوں کو دیں گے، لیکن روزے کا بدلہ اللہ رب العالمین خود اپنے ہاتھ سے بندوں کو دیں گے. اور کتنا دیں گے اس کی کوئی لمٹ نہیں ہے، اس کی کوئی تحدید نہیں ہے. تو بعض علماء نے کہا ہے کہ صبر کے ساتھ اگر ہم کسی دوسری عبادت کو شامل کر سکیں اس باب میں تو وہ روزہ ہوگا. لیکن اگر حقیقت میں دیکھیں تو روزہ حقیقت میں صبر کا ہی دوسرا نام ہے. روزہ حقیقت میں صبر کا ہی دوسرا نام ہے، بلکہ عبادتوں کے اندر ہر عبادت کے اندر صبر کی ضرورت ہوتی ہے اور ان میں سے سب سے زیادہ روزے کے اندر صبر کی ضرورت ہوتی ہے. اگر بندے کے پاس صبر نہ ہو تو روزہ نہیں رکھ سکتا. عموماً صبر کے تعلق سے لوگوں کے اندر بعض غلط فہمیاں ہوتی ہیں. آپ کسی شخص کو پوچھیں کہ صبر سے تم کیا سمجھتے ہو، صبر کا کیا معنی و مفہوم ہے تمہارے نزدیک، تو عموماً لوگوں کے ذہن میں صبر کے تعلق سے جو معنی ہوتا ہے، جو مفہوم ہوتا ہے وہ یہ ہوتا ہے
کہ اگر ہم پر کوئی مصیبت آ پڑی ہے تو اس پر جزع فضع نہ کریں اور اس پر صبر کا اظہار کریں، شکایت نہ کریں. تو صبر کا یہ مفہوم ہمارے نزدیک ہے. حقیقت میں اگر صبر کی تفسیر جو کہ کتاب و سنت کے اندر وارد ہے، ہم صرف یہ کریں تو یہ صبر کی بہت ناقص تعریف ہوگی، بہت ہی محدود پیرائے میں ہم صبر کو مقید کر دیں گے. صبر کا معنی شریعت کے اندر اس سے کہیں زیادہ وسیع ہے، اور صبر کی جو فضیلت کتاب و سنت کے اندر وارد ہے وہ صرف اس ناقص معنی میں نہیں ہے بلکہ وسیع معنی میں اللہ رب العالمین نے صبر کی فضیلت رکھی ہے. امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ قرآن کریم کے اندر صبر کے تعلق سے اللہ رب العالمین نے ایک دو جگہ پر نہیں، تقریباً 90 جگہوں پر صبر کی تلقین کی ہے، یا اس کی فضیلت بیان کی ہے، یا اس کو اصول و ضوابط بیان کیے ہیں. اسی سے آپ سمجھ سکتے ہیں کہ صبر کی اہمیت دین کے اندر کیا ہے. بلکہ شیخ الاسلام علامہ ابن تیمیہ رحمہ اللہ نے قاعدۃ فی الصبر کے اندر، اسی طرح دوسرے علماء نے یہ بیان کیا ہے کہ اگر پورے دین پر بغور نظر ڈالی جائے، پورے دین کا مطالعہ کیا جائے، تو اس کا نتیجہ یہ نکلے گا کہ دین من حیث الجملہ دو چیزوں کا نام ہے. اگر دو چیزوں کے اندر ہم پورے دین کو سمیٹنا چاہیں تو سمیٹ سکتے ہیں. من حیث الجملہ دین دو چیزوں کا نام ہے. یہ شیخ الاسلام علامہ ابن تیمیہ رحمہ اللہ نے قاعدۃ فی الصبر کے اندر بیان کیا ہے. وہ دو چیزیں کیا ہیں؟ فرماتے ہیں ایک ہے صبر اور دوسرا ہے شکر. صبر اور شکر یہ من حیث الجملہ پورے دین کو شامل ہے، پورے دین کو محیط ہے. انہی دو چیزوں کا نام حقیقت میں دین ہے. علامہ ابن قیم رحمہ اللہ نے، جنہوں نے اس موضوع پر ایک بہت ضخیم کتاب تصنیف کی ہے، عدۃ الصابرین و ذخیرۃ الشاکرین، صبر کے اصول و ضوابط، اس کا صحیح مفہوم کیا ہے، اس کی کیا فضیلتیں وارد ہیں، سلف صالحین نے کس طرح صبر کا مظاہرہ کیا تھا، کتاب و سنت کے اندر کیا نصوص وارد ہے اس سلسلے میں، ان تمام چیزوں کو تفصیل کے ساتھ اس کتاب میں بیان کیا ہے. بہت ضخیم کتاب ہے عدۃ الصابرین و ذخیرۃ الشاکرین. طلب علم کو یہ کتاب ضرور مطالعے میں رکھنی چاہیے. علامہ ابن قیم رحمہ اللہ نے بھی اپنے استاد شیخ الاسلام ابن تیمیہ رحمہ اللہ سے ان چیزوں کو نقل کیا ہے. حقیقت میں اگر دیکھا جائے تو شیخ الاسلام علامہ ابن تیمیہ رحمہ اللہ کی یہ بات کتاب و سنت سے ہی مستنبط ہے کہ دین دو چیزوں کا نام ہے، ایک صبر اور دوسرا شکر. قرآن کریم کے اندر اللہ رب العالمین نے 4 جگہوں پر ان فی ذلک لآیات لکل صبار شکور، ان فی ذلک لآیات لکل صبار شکور، ایک دو جگہوں پر نہیں 4 جگہوں پر ارشاد فرمایا ہے. بہت ساری آیات کا ذکر کرنے کے بعد، بہت ساری نشانیوں کا ذکر کرنے کے بعد اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ ان میں ان بندوں کے لیے نشانیاں ہیں جو صبر کرنے والے ہیں، جو اللہ رب العالمین کا شکر کرنے والے ہیں. حقیقت میں دین انہی دو چیزوں پر منحصر ہے، صبر پر اور شکر پر. بلکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک حدیث کے اندر اس چیز کو بہت واضح انداز میں بیان فرمایا ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے، عجبا لامر المؤمن ان امرہ کلہ خیر، فإن أصابته سراء فشكر فهو خير له وإن أصابته ضراء فصبر فهو خير له وليس ذلك لأحد إلا للمؤمن. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں عجبا لامر المؤمن ان امرہ کلہ خیر. عجیب و غریب زندگی ہے ایک مومن کی، اس کا ہر معاملہ خیر و بھلائی پر مشتمل ہے. اگر ایک مومن زندگی گزارتا ہے اللہ رب العالمین کے بتائے ہوئے طریقے پر، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دکھائے ہوئے طریقے پر، تو اس کی زندگی کے اندر خیر کے علاوہ کچھ ہے ہی نہیں. ان امرہ کلہ خیر، اس کے تمام معاملات کے اندر خیر ہی خیر ہے، بھلائی ہی بھلائی ہے. ان اصابتہ سراء فشکر فہو خیر لہ، اگر اس کی زندگی میں خوشحالی آتی ہے تو اللہ رب العالمین کا شکریہ ادا کرتا ہے اور یہ اس کے لیے خیر ہے، یہ اس کے لیے بھلائی ہے. وَإِنْ أَصَابَتْهُ ضَرَّاء فَصَبَرَ فَهُوَ خَيْرٌ لَهُ، اور اگر اسے تنگحالی، تنگدستی، مصیبت، پریشانیاں آتی ہیں تو اس حالت میں وہ صبر کرتا ہے اور یہ اس کے لیے بہتر ہے، اس کے لیے بھلائی ہے. وَلَيْسَ ذَلِكَ لِأَحَدٍ إِلَّا لِلْمُؤْمِنِ، یہ فضیلت ایک مومن کے علاوہ کسی دوسرے کو حاصل نہیں ہے. تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے صبر اور شکر کے اندر گویا کہ اس حدیث کے اندر پورے دین کو شامل کر دیا ہے. حقیقت میں یہ ہر طرح کی کامیابی، دنیا کی کامیابی، آخرت کی کامیابی، ہر طرح کی کامیابی پر محیط ہے. اگر کوئی صبر کا
مفہوم صحیح طریقے سے سمجھ لے اور اس پر عمل کر لے تو دنیا کے اندر بھی کامیاب ہوگا، آخرت کے اندر بھی وہ بندہ کامیاب ہوگا۔ لیکن حقیقت میں صبر کا معنی کیا ہے؟ کیسے ہم صبر کر سکتے ہیں؟ صبر کا جو مفہوم اور صبر کی اتنی فضیلت جو وارد ہے اس کا حقیقی معنی و مفہوم کیا ہے؟ میں نے ابھی کہا کہ اکثر و بیشتر لوگ سمجھتے ہیں صبر کا معنی یہ ہے کہ مصیبت پڑی ہے، کسی رشتہ دار کی وفات ہو گئی ہے، گھر کے اندر آگ لگ گئی، تجارت کے اندر، معیشت کے اندر بہت بڑا گھاٹا ہو گیا، تو اس حالت میں ہم صبر کریں۔ صبر کا مفہوم تقریباً لوگوں کے ذہن میں یہی ہوتا ہے، حالانکہ اس صبر کا بہت ناقص مفہوم ہے۔ صبر کے 3 مراتب ہیں، یا کہہ سکتے ہیں کہ صبر کی 3 قسمیں ہیں۔ پہلی قسم یہ ہے کہ اللہ رب العالمین کی اطاعت و بندگی پر صبر کی جائے۔ اللہ رب العالمین کی عبادت کرتے ہوئے صبر لازمی چیز ہے، بغیر صبر کے بندہ اللہ رب العالمین کی عبادت نہیں کر سکتا۔ ایک بندہ نمازی ہے، اس کی عمر 40 سال 50 سال 60 70 سال کی ہو چکی ہے، اور اپنی زندگی میں انہوں نے کبھی کوئی نماز نہیں چھوڑی، یہ بہت بڑی دلیل ہے کہ وہ بہت بڑا صبر کرنے والا بندہ ہے۔ یہ ممکن نہیں ہے کہ اگر اس کے اندر صبر نہ ہوتا تو اتنی لمبی مدت تک 40 50 سال تک وہ نماز کی پابندی کرتا۔ لوگوں کو دکھاتے ہوئے ریاکاری میں بندہ 1 دن 2 دن 1 ہفتہ 2 ہفتہ مہینہ 2 مہینہ اس طرح نماز کی پابندی کر سکتا ہے، لیکن زندگی بھر نماز کی پابندی کوئی کرتا رہے، یہ اس بات کی دلیل ہے کہ اس نے صبر کے ساتھ اس عبادت کو انجام دیا ہے۔ اس لیے اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم کے اندر فرمایا ہے وَأْمُرْ أَهْلَكَ بِالصَّلَاةِ وَاصْطَبِرْ عَلَيْهَا وَأْمُرْ أَهْلَكَ بِالصَّلَاةِ وَاصْطَبِرْ عَلَيْهَا، اپنے اہل و عیال کو نماز کا حکم دو اور اس پر جمے رہو، ثابت قدم رہو، اس پر صبر کرو۔ استعینوا بالصبر والصلاة وإنها لكبيرة إلا على الخاشعين، اللہ رب العالمین نے ارشاد فرمایا ہے استعینوا بالصبر والصلاة، اللہ رب العالمین کی مدد طلب کرو، اللہ رب العالمین سے تم مدد طلب کرو۔ کس طرح مدد طلب کرو گے؟ بالصبر والصلاة، صبر کے ذریعے اور نماز کے ذریعے، کیونکہ نماز ایک ایسی عبادت ہے جس میں انتہا درجے کی صبر کی ضرورت ہے۔ وَإِنَّهَا لَكَبِيرَةٌ إِلَّا عَلَى الْخَاشِعِينَ، اور یہ بظاہر گرچہ آسان لگے، آسان کام نہیں ہے، بہت ہی مشکل معاملہ ہے، بہت ہی سخت ہے، سوائے ان لوگوں کے جن کے دل میں اللہ کی خشیت ہے۔ اگر اللہ کی خشیت ہو تو ان کے لیے کام بہت آسان ہے۔ یہ صبر کی پہلی قسم ہے کہ اللہ رب العالمین کی عبادت کرتے ہوئے صبر کا مظاہرہ کریں، ایسا نہیں کہ کچھ دنوں تک کیا اور پھر چھوڑ دیا۔ اگر کوئی بندہ تہجد گزار ہے تو غور کریں کہ اسے کتنے صبر کی ضرورت ہے، راتوں کی قربانی، نیند کی قربانی دینی پڑے گی، عیش و آشائش کی قربانی دینی پڑے گی، جہاد کے لیے صبر کی ضرورت ہے، صدقات و خیرات کے لیے صبر کی ضرورت ہے، حج کے لیے صبر کی ضرورت ہے، روزے کے لیے صبر کی ضرورت ہے، تلاوت قرآن کے لیے صبر کی ضرورت ہے، والدین کی اطاعت کے لیے صبر کی ضرورت ہے، ہر عبادت کے لیے صبر کی ضرورت ہے۔ بغیر صبر کے کسی عبادت کو انجام دینا ممکن ہی نہیں ہے۔ صبر کی یہ قسم جو ہے یہ سب سے اعلیٰ قسم ہے صبر کی، کہ بندہ اللہ کی عبادت کرتے ہوئے صبر کا دامن نہ چھوڑے، صبر کے ساتھ اللہ کی عبادت کرے۔ صبر کی دوسری قسم ہے کہ اللہ رب العالمین نے جن چیزوں کو ہمارے اوپر حرام کیا ہے ان چیزوں کو چھوڑتے ہوئے صبر کرے۔ یہ آسان نہیں ہوتا۔ اللہ رب العالمین نے جھوٹ بولنا ہم پر حرام کیا ہے، اللہ کے خوف سے جھوٹ بولنا چھوڑ دیں۔ اللہ رب العالمین نے غیبت کرنا، چغلی کرنا ہم پر حرام کیا ہے، اللہ کے خوف سے ضرورت محسوس ہو رہی ہے، اس کے باوجود ہم نہ کریں اس برے فعل کو، بہت بڑے صبر کی ضرورت ہوتی ہے۔ اللہ رب العالمین نے زنا کو حرام کیا ہے، اس کے باوجود کہ اس کے لیے تمام وسائل مہیا ہیں، کوئی دیکھنے والا نہیں، کوئی روکنے والا نہیں، وہ اللہ کے خوف سے اس سے باز رہے، اس سے دور رہے، یہ بہت بڑے صبر کی ضرورت ہے۔ یوسف علیہ السلام کا قصہ آپ یاد کریں کہ ان کے سامنے کوئی رکاوٹ نہیں تھی، عزیز مصر خود دعوت دے رہی تھی زنا کی، اس کے باوجود انہوں نے صبر کیا۔ تو یہ صبر کی دوسری قسم ہے کہ اللہ رب العالمین نے جن چیزوں کو ہم پر حرام کیا ہے ان چیزوں سے ہم صبر کریں۔ صبر کی تیسری قسم یہ ہے کہ مصیبت اگر ہم پر آن پڑی ہے تو اس پر صبر کریں، یہ تیسری قسم ہے، اور یہ بھی 2 قسموں پر منقسم ہے۔ پہلی قسم یہ ہے کہ اس میں کسی انسان کا، کسی مخلوق کا کوئی دخل نہ ہو، مثلا کسی عزیز و قریب کی وفات ہو گئی یا ہم بیمار پڑ گئے، تو اس مصیبت کے وقت ہمیں صبر کی ضرورت ہے۔ دوسری قسم یہ ہے کہ کسی انسان کے ذریعے ہمیں یہ تکلیف پہنچے۔ پہلی قسم میں صبر کرنا آسان ہوتا ہے،
کسی کی وفات ہو گئی، خود بیمار پڑ گئے، تجارت کے اندر گھاٹا لگ گیا، ایسے موقع پر بندے کے پاس صبر کے علاوہ کوئی راستہ ہوتا بھی نہیں۔ اگر فوراً صبر نہ کرے تو بعد میں صبر کرنا ہی ہے، اضطراری طور پر اسے صبر کرنا ہے۔ لیکن اس قسم میں کسی نے آپ کو چوٹ پہنچائی، کسی نے آپ کو تکلیف دی، کسی نے گالی دی، اس پر آپ صبر کر لیں، حالانکہ آپ انتقام لے سکتے تھے، تو یہ بہت بڑا معاملہ ہے اور یہ آسان نہیں ہوتا۔ بلکہ شیخ الاسلام علامہ ابن تیمیہ رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ یہ انبیاء کرام اور صدیقین اور صلحاء جو تھے، یہ انہی کی بس کی بات ہے کہ ایسے موقع پر بھی صبر کر لیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، اللہ کے رسول کو ایک مرتبہ بعض لوگوں کی طرف سے تکلیفیں دی گئیں اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے تعلق سے بعض نازیبا کلمات انہوں نے کہے، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے صبر کا مظاہرہ کرتے ہوئے فرمایا کہ لقد اوذی موسیٰ اکبر من ھذا اکثر من ھذا فصبر، موسیٰ علیہ السلام کو اس سے زیادہ تکلیفیں دی گئی تھی لیکن انہوں نے صبر کیا تھا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو آپ کے پیٹھ پر اوجھڑی رکھی گئی۔ طائف کا قصہ یاد کریں کہ کیسے طائف والوں نے اللہ کے رسول کے ساتھ برتاؤ کیا تھا۔ پہاڑ کے فرشتے آ کر خود مطالبہ کر رہے ہیں کہ آپ اجازت دیں، ہم ان لوگوں کو پیس کے رکھ دیں گے۔ اس کے باوجود صبر کا مظاہرہ کیا۔ یہ عام انسان کے بس کی بات نہیں ہے کہ کوئی بندہ آپ کے ساتھ اس طرح برا برتاؤ کرے، آپ کے پاس پوری طاقت ہو، اس کے باوجود آپ اس کو معاف کر دیں۔ بلکہ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا قصہ پڑھیں، مصطح بن اثاثہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے واقعے کے اندر بہت ہی معمولی اعتبار سے اس میں ملوث تھے۔ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جب خبر ہوئی تو انہوں نے قسم کھا لی کہ میں اور آئندہ سے ان کی کفالت نہیں کروں گا۔ اللہ تعالیٰ کی طرف سے قرآن کی آیت نازل ہوئی وَلَا يَأْتَلِ أُولُو الْفَضْلِ مِنْكُمْ وَالسَّعَةِ، پھر انہوں نے قسم کا کفارہ ادا کیا اور پھر اسی طرح ان کے ساتھ احسان کا معاملہ کرتے رہے۔ ایک بندے نے آپ کے ساتھ برا برتاؤ کیا، آپ اسے معاف کر دیں، بلکہ اس کے ساتھ احسان کا معاملہ کریں۔ یہ بہت بڑے دل گردے کی بات ہے، بہت بڑے جگر کی بات ہے۔ اسی لیے قرآن کریم کے اندر اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے إِنَّ ذَلِكَ مِنْ عَزْمِ الْأُمُورِ، یہ صبر کرنا معمولی کام نہیں ہے، بہت ہی ہمت کا کام ہے کہ بندہ صبر کر لے اور اپنے تکلیف پہنچانے والے کو معاف کر دے۔ اللہ تعالیٰ سے ہم دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں صبر کا معنی سمجھنے اور اس پر حقیقت میں عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین تقبل رب العالمین وصلی اللہ علیہ نبینا محمد۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ محمد وآلہ وصحبہ اجمعین۔ اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ، اما بعد۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی سے لے کر سلف صالحین کی پوری زندگی آپ کھنگال ڈالیں، آپ پائیں گے کہ طلب علم کے اندر بھی انہوں نے یہی راستہ اپنایا تھا۔ جتنے بھی سلف صالحین کے قصے آپ پڑھیں، ان کی سیرت پڑھیں، آپ یہی پائیں گے کہ وہ کامیابی کے درجے پر تبھی فائز ہوئے جب انہوں نے یہی طریقہ اپنایا تھا، صبر کا طریقہ۔ چاہے امام بخاری رحمہ اللہ کا قصہ پڑھیں، چاہے بقی بن مخلد رحمہ اللہ کا، چاہے امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ کا۔ امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ کے تعلق سے آتا ہے کہ جب بچے تھے، ان عمر بہت کم تھی، اس کے باوجود فجر سے پہلے وہ درس میں حاضر ہو جایا کرتے تھے۔ بقی بن مخلد رحمہ اللہ اندلس سے پیدل چل کر امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ کے پاس آئے تھے علم حاصل کرنے کے لیے، لیکن امام احمد نظر بند تھے، طلبہ کے لیے تدریس کے لیے نہیں بیٹھ سکتے تھے۔ انہوں نے سالوں تک ان کے گھر کا چکر وہ لگاتے رہے اور ایک ایک حدیث سنتے رہے۔ اس طرح انہوں نے علم حاصل کیا تھا۔ کتنے سلف صالحین کے بارے میں آتا ہے کہ بھوک و پیاس کی شدت کو کئی دنوں تک برداشت کرتے رہے۔ بلکہ امام بخاری رحمہ اللہ کے تعلق سے آتا ہے کہ درخت کے چھال وغیرہ کھا کر اپنی بھوک مٹاتے رہے۔ ایک قصہ پڑھا تھا کچھ دنوں پہلے کہ بعض طلبہ ایک شیخ کے پاس، ایک استاد کے پاس علم حاصل کرنے گئے، وہاں پر کوئی کھانے پینے کی چیز نہیں تھی، تو انہوں نے ایک مچھلی شکار کی سمندر سے کھانے کے لیے، لیکن وقت نہیں ملا کہ اسے پکا کر کھائیں، تو اسے اسی طرح رکھ دیے۔ 2 دن گزر جانے کے بعد انہیں یہ ڈر ہوا کہ کہیں یہ سڑ نہ جائے، تو فرماتے ہیں کہ اسے ہم نے کچا ہی کھا لیا۔ اس طرح انہوں نے صبر کر کے اس علم کو حاصل کیا ہے۔ یہاں پر اکثر و بیشتر ایسے لوگ آئے ہوئے ہیں جو اس میدان سے تعلق رکھنے والے ہیں، دینی علم حاصل کرنا چاہتے ہیں۔ بلکہ عام لوگوں کے تعلق سے بھی اگر آپ سلف صالحین کا، صحابہ کرام کا قصہ پڑھیں تو اسی طرح کا پائیں گے۔ ایک صحابی کا قصہ آپ کو بیان کرتا ہوں۔ مکہ کے اندر تھے اور اللہ کے رسول ہجرت کر کے مدینہ آ چکے تھے۔
ایک خاتون ان کے گھر میں آئی اور آنے کے بعد کہہ رہی ہے کہ میں نے آپ کو اور آپ کی اہلیہ کو دونوں کو دودھ پلایا ہے، یعنی آپ دونوں رضاعی بھائی بہن ہیں، آپ دونوں کی شادی جائز نہیں ہے۔ فرماتے ہیں کہ اسی وقت وہ سفر کر کے اللہ کے رسول تک مدینہ پہنچے، اور مدینہ پہنچنے کے بعد اس مسئلے کو دریافت کیا، پھر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے جواب مل جانے کے بعد وہ پھر مکہ واپس چلے گئے۔ اس میں ہمارے لیے درس ہے کہ جو دینی مسائل ہمارے سامنے پیش ہوتے ہیں ان مسائل کے حل کے لیے علماء کی طرف رجوع کریں، گرچہ اس کے لیے سفر کرنا پڑے، گرچہ انہیں اس کے لیے مال و دولت خرچ کرنا پڑے، لیکن اس سے ہمیں پیچھے نہیں ہٹنا چاہیے۔ اگر حقیقت میں ہم دنیا کے اندر آخرت کے اندر کامیاب ہونا چاہتے ہیں تو ہر طرح کی مصیبتوں کو برداشت کرنا اور اس پر صبر کرنا ضروری ہے۔ اللہ تعالیٰ سے ہم دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں حقیقت میں صابر بنائے، اللہ تعالیٰ ہمیں حقیقت میں شاکر بنائے۔ آمین تقبل رب العالمین وصلی اللہ علی نبینا محمد اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید سبحان ربک رب العزة عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔